أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والأهل والكرام والركن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ سورہ مبارکہ سبا میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا نہیں ارسال کیا مگر کافۃ للناس تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا. حالانکہ اکثر افراد اس بات کو نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ میں بہت سے رخ ہیں، بہت سے گوشے ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم پر ایک عرصے سے ابیات کی طرف سے یہ الزام لگتا چلا رہا ہے کہ شیعہ مجلس میں ذکر علی ہوتا ہے، ذکر حسنین کریمین ہوتا ہے، لیکن ذکر رسول نہیں ہوتا. ادبن مجلسوں میں چند باتیں میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے دوسروں تک بھی یہ پیغام جائے کہ ہم رسول کو کیسے مانتے ہیں اور کیا مانتے ہیں اور کس حد تک
لیکن اللہ پیغمبر کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو جاننے اور پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں جس زمانے میں اللہ نے پیغمبر کو مبعوث فرمایا. یعنی جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، یا پھر یوں کہا جائے کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت و رسالت کیا تو اس وقت مکے کے حالات کیا تھے. سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بتا دوں کہ وہ دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جہالت میں اور جاہلیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لفظ دیکھنے میں ایک جیسے رکھتے ہیں لیکن جہالت کا مطلب اور ہوتا ہے، جاہلیت کا مطلب اور. جہالت کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا، جہالت کا مطلب ہوتا ہے الٹریٹ ہونا، جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. جس وقت پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اس وقت جو عرب تھے تو ان کے درمیان جو چیز پڑھے لکھے ہونے کی علامت تھی وہ فصاحت و بلاغت تھی. لوگ اپنے علم کا اظہار اپنے خطبوں سے، اپنے اشعار سے کرتے تھے. اور اس وقت بہترین خطبہ دینے والے موجود تھے، اچھے اچھے شعراء موجود تھے عرب میں. تو وہ اپنے خطبوں سے، اپنی فصاحت سے، اپنی بلاغت سے پہچانے جاتے تھے. انشاءاللہ پھر کسی دن اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں. اب ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا، اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے علاوہ سب کو عجم تھے. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی جو بولنا نہ جانتا، یعنی وہ اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے. یہ جو آپ میری صورت سنتے ہیں کہ وہ ایران والوں کو عجم سمجھتے تھے، تو وہ خالی ایران والوں کو عجم نہیں سمجھتے، اپنے علاوہ سب کو عجم سمجھتے. اب چونکہ ایران ان سے ملا ہوا تھا لہٰذا ایرانیوں کو باقاعدہ وہ عجم یا عجمی کر کے بات کرتے. لیکن ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ زبان کے معاملے میں ماہر تھے، شعر کہنا جانتے تھے، خطبے دینا جانتے تھے، فصاحت و بلاغت کار تھے، لیکن ان میں جاہلیت پائی. جاہلیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گمراہ تھے، اور ایسے گمراہ تھے کہ اللہ پر یقین نہیں تھا، ایسے گمراہ تھے کہ توحید سے منہ موڑے ہوئے تھے، ایسے گمراہ تھے کہ خانہ کعبہ میں اسنام لا کر رکھ دیے تھے، ایسے گمراہ تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، ایسے گمراہ تھے کہ کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتے. لیکن کہتا ہے یہاں پر ایک بات کا جاننا نہایت ضروری، لیکن میرے خیال میں جن کو آنا تھا وہ آ گئے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ اس بات کی تمنا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پاور کریں، انداز دیں، نعرے لگائیں، وہ تو آپ کا کام ہے. لیکن اس وقت میرا کام یہ ہے کہ کچھ میٹر، کچھ مواد، کچھ باتیں یہ مائک ٹھیک ہوتی ہے تو کچھ پریشان. ایک صلوات ایک اور صلوات میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیں کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مکے کے لوگ جو تھے وہ کتنے مذاہب کو مانتے تھے. اور
گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، یہ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ عام طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب گمراہ تھے، عام طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب جاہلیت میں گرفتار تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اکثریت جو تھی وہ جاہلیت میں گرفتار تھی۔ مثلاً ان میں یہودی بھی تھے، ان میں نصارہ بھی تھے، بہت توجہ، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو یہودیوں کے علماء تھے یا جو نصارہ کے علماء تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں پیغمبر کے بارے میں باقاعدہ پڑھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی نبی آنے والا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نبی کی صفات کیا ہوں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نبی کا خاکوادہ کیا ہوگا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نبی کے معجزات کیا ہوں گے، کمالات کیا ہوں گے۔ جب پیغمبر نے اعلان نبوت و رسالت کیا تو یہودیوں کے علماء بھی سمجھ گئے کہ یہی وہ نبی ہے جس کا تذکرہ تورات میں ہے، اور نصرانیوں کے علماء بھی سمجھ گئے کہ یہی وہ احمد ہے جس کا تذکرہ انجیل میں ہے۔ لیکن جاننے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی قوم سے اس لیے چھپایا کہ اگر ہم محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، تاکہ یہ بیدار ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھنا محمد میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اب آپ کو جگانے کے لیے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ محمد رسول اللہ حق ہے، مگر چھپایا اس لیے کہ اگر ظاہر کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ایسے ہی کچھ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اپنی کتابوں کے ساتھ وجہ سے جانتے ہیں کہ علی ولی اللہ حق ہے۔ وہی مسئلہ ہے کہ اگر سب کہنے لگیں گے تو پھر ہماری ولایت میں کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھنا محمد۔ تو یہودی تھے، سنیے میری بات، یہودی تھے، نصرانی تھے، اس کے علاوہ مشرکین کیا تھے؟ کب مشرکین کو تھے کہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، کوئی لات کو مانتا تھا، کوئی منات کو مانتا تھا، سمجھ رہے ہیں، کوئی عزا کو مانتا تھا، کوئی حبل کو مانتا تھا، نہ معلوم کتنا خدا تھے۔ اور جب قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا تھا تو اس جھگڑے کی وجہ سے ایک نیا خدا کریٹ ہو جاتا تھا۔ اور ہی نہیں ہے، ایک صلوات پڑھنا۔ لڑائی ہوئی، انہوں نے کہا بھائی ہم تمہارے والے کی پرستش نہیں کریں گے، ہم اپنے یہ الگ سے بنائے دیں گے۔ تو اس طرح خدا میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو یہ تو مشرکین تھے جو بت پرستی کرتے تھے۔ کچھ مجوسی بھی تھے، یعنی آتش پرست بھی تھے جو مکے میں رہتے تھے، کم تھے مگر تھے۔ لیکن عزیزو ان سب کے علاوہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں سارے مسلمان چھپاتے ہیں، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مکے میں جیسے یہودی تھے، جیسے نصرانی تھے، سمجھ رہا، یعنی جیسے یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مجوسی تھے یا آتش پرست تھے یا مشرکین تھے، کفار تھے، بالکل اسی طرح سے مکے میں ایک گروہ ایسا تھا جو نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مجوسی تھے، نہ آتش پرست تھے، نہ ان کا بت پرستی سے کوئی تعلق تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حنیف کہتے، کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد۔ بڑی آپ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، یاد رکھیں یہ لوگ کیا کہلاتے تھے کہ یہ لوگ حنیف کہلاتے تھے، یا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل حنیف کہلاتے تھے۔ تو اب عزیزوں پوچھنے والی بات کیا ہے کہ جب سب جگہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حنیف کہلاتے تھے، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جو حنیف کہلاتے تھے؟ ایک صلوات اور پڑھنا محمد ایک صلوات اور پڑھنا محمد۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج اسی لفظ حنیف پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھنا محمد۔ دیکھیں ابھی تو حنیف کا مطلب کیا ہے، حنیف کے معنی کیا ہے، حنیف کہتے کسے ہیں؟ حالانکہ دبے لفظوں میں مسلمانوں نے لکھا کہ جناب برقہ بن نوفل جو تھے
وہ اہل حنیف میں تھے، سمجھ گیا، وہ حنیف تھے، وَالْقَبْنَ یہ کون تھے؟ یہ جناب خدیجہ کے یہ تو چچا تھے، یہ چچا دار بھائی تھے، تو ان کے لیے لکھا کہ یہ ان میں سے تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں لکھا کہ یہ عبادت کیسے کرتے تھے، لیکن یہ سب نے ایکسپٹ کیا کہ یہ لوگ بت پرستی نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھنے والوں محمد علیہ ان کا صنم پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب عزیزو یہ حنیف کا لفظ آیا کہاں سے؟ اب اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تاریخ سے آپ کی خدمت میں نہ عرض کروں، بلکہ دو چار باتیں قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ پڑھیے سورہ بقرہ، سب سے بڑا سورہ بقرہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا، صاف صاف اللہ نے تذکرہ کیا، آپ سنیں نا میری بات، قرآن میں اللہ نے صاف صاف تذکرہ کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے۔ کہ قرآن نے سنا رہا کو یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم نصرانی تھے۔ دونوں مانتے ہیں نا ابراہیم کو، یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں کہ وہ نصرانی تھے۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، اور کیا فیصلہ سنایا؟ لا یہودیًا ولا نصرانیًا، یعنی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ابراہیم نصرانی تھے۔ پھر ابراہیم کیا تھے؟ وَلَكِنَّ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ صلوات علی محمد۔ کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بہترین سماعت کا مظاہرہ کیا کہ ابراہیم کیا تھے؟ کہ ابراہیم مسلمان تھے، مسلم تھے، لیکن خالی مسلم نہیں تھے بلکہ حنیفاً مسلمان۔ ایک صلوات پڑھنے والوں محمد وعلى حنیف مسلم، حنیف مسلم۔ ابھی بھی کمنا میرے خیال میں حنیف کی زیادہ وضاحت نہیں ہوئی، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جناب ابراہیم کون تھے؟ کہ جناب ابراہیم حنیف مسلم تھے، حنیف مسلم۔ اور یہ لفظ آپ کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتا۔ سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ حنیف کا لفظ جو ہے یہ آپ کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتا۔ سورہ روم کی 30ویں آیت کا پہلا جز کیا ہے؟ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم دین حنیف کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم دین حنیف کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب ہو سکتا ہے پھر کسی مجلس میں یہ میٹر آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن ایک بات ضرور سمجھ میں آئی کہ رسول کے زمانے میں جو لوگ اہل حنیف کہلاتے تھے ان کو دین بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر دین تبدیل نہیں ہوا، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم دین حنیف کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور سنیں گے آپ حنیف، تو یہ حنیف کا لفظ خاص طور سے جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ استعمال ہوا، جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ استعمال ہوا۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کر رہا ہوں، اِنَّا إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا۔ سنا آپ نے؟ اللہ والا بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ کیونکہ ابھی اس کی وضاحت ہوگی تو آپ کو لطف آئے گا۔ اپنی ذات میں ایک امت تھے اور اللہ کے لیے حنیف تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب ابراہیم کے ساتھ بار بار حنیف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔
ابراہیم کیا تھے؟ نہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اکیلے تھے مگر امت تھے. نہیں غور کیا ہے؟ اکیلے تھے مگر ابراہیم امت تھے. ایک اکیلے ابراہیم امت کیوں تھے؟ جب ہم نے علماء سے پوچھا تو علماء نے لکھا کہ جو اللہ نے ابراہیم کو امت کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کا ایمان، ابراہیم کے سجدے، ابراہیم کی عبادتیں ایک امت کے برابر تھیں. نہیں شاید ابھی آپ کو لطف نہیں آیا. ابراہیم کے سجدے، ابراہیم کے رکوع، ابراہیم کی نمازیں، ابراہیم کی ریاضتیں، ابراہیم کے اعمال، ابراہیم کا ایمان ایک امت کے برابر تھا. لہذا اللہ نے ایک اکیلے ابراہیم کو امت کہا، امت کہا. لیکن ابراہیم کی عبادتیں ان کی امت کے برابر تھیں. لیکن خندق میں رسول اللہ نے فرمایا سربتو علیہم یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین.
قتل کر دیے. نماز کتنے بچے قتل ہو گئے. جب جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی پورا مجمع سنے. جب جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تو جناب ابراہیم کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا. اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو جیسے جناب موسیٰ کی والدہ کو حکم ہوا تھا کسی دریا میں ڈال دو اور انہوں نے صندوق بنا کے دریا میں ڈال دیا جو اس سے پہلے کا واقعہ تھا. لیکن ابراہیم کی ماں کو یہ حکم نہیں ملا. پھر کیا کیا کہ وہ ابراہیم کو لے کے لوگوں سے چھپتی چھپاتی چلی اور ایک پہاڑ کے قریب گئی. اور پہاڑ میں غار تھا. اس غار میں پہنچی. ابراہیم کو اپنے شیر سے زیرات کیا اور پھر اسی غار کو چھوڑا اور باہر نکلی. ظاہر بات ہے کہ ابراہیم کی ماں تھی. ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کو غار کے منہ پر رکھا. اس احتیاط سے رکھا کہ ہوا بھی اندر جاتی رہے اور کسی کی نظر بھی ابراہیم پر نہ پڑے. ابراہیم کو غار میں چھپا کے واپس چلی آئی. اب کس طرح سے انہوں نے رات گزاری ہوگی تو وہی جانتے ہیں. دوسرے دن پھر پہنچی. اب جب دوسرے دن پہنچی ڈرتے ڈرتے پہنچی نہیں ایسا نہ ہو کسی نے باہر سے بچے کو نکال لیا ہو. لیکن جب وہاں پہنچی پتھر ہٹایا. اب جو اندر گئی تو کیا دیکھا کہ ابراہیم خوش و خرم اپنے پیر میں انگوٹھا چوس رہے ہیں تاکہ یہ بیدار ہوئے. ماں خوش ہو گئی. بیڑا گوشت میں لیا پھر سے رات کیا. آپ مجھے بتائیں ایک دن ابراہیم بچے تھے نہیں غور کر رہے ہیں پیدا ہوئے تھے ابھی مکمل 24 گھنٹے کے نہیں ہوئے تھے. بچے کی فطرت ہے رونا. بچے کی فطرت ہے رونا. ماں نے لے جا کے غار میں چھپا دیا. دشمنوں کو پتا اس لیے نہیں لگا کہ ابراہیم غار میں رہے مگر روئے نہیں. ارے بھائی اس کو بھی داد نہ ملے گا. سلوات پڑھ پائے محمد وہی تو بھاگا تھا. آنسو کا بہانا آتا ہے تلوار چلانا مشکل ہے. نرم 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 پائی چلے. ایک صلوات اور پڑھ دے گا تو ہمیں بچے تھے ابراہیم بڈھے نہیں تھے. مرد غار میں رہے روئے نہیں. اچھا ایک دن نہیں رہے 2 دن 3 دن 4 دن. اب بعض کتابوں میں لکھا 13-14 سال غائب. 13-14 سال غائب. اب جب اتنے دن ہو گئے تو ماں نے سوچا کہ اب 13-14 سال کے لڑکے کو لے کے اگر نکلیں گے تو ظاہر کی بات ہے کہ وہ نوزائیدہ بچہ تو سمجھ میں آئے گا نہیں. اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو ابراہیم کو غار سے نکال کے لائی. ہمارے وہ ساری باتیں کر دیں کہ جناب ابراہیم آئے اور اس کے بعد چاند کو دیکھا ستارے کو دیکھا کہ یہ میرا خدا ہے. پھر کہا یہ بھی نہیں ہے. چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا. چلیے وہ سب ہم نے طے کر دیا. لیکن ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ کوئی آنے والا خاموش بھی رہے گا کہ 13-14 سال غار میں رہنے کے بعد جب ابراہیم باہر آئے تو لوگوں کو سمجھانے ہی کے لیے صحیح ستارے کو خدا کہا پھر انکار کیا. چاند کو رب کہا پھر انکار کیا. سورج کو رب کہا پھر انکار کیا. پھر اللہ نے سجدہ کیا. لیکن جب 3 دن کے بعد کعبے سے ہمارا علی باہر آیا
کہ وہ آدم جو تھا وہ خداؤں کا کاروبار کرتا تھا، ابو باپ تھا یا طالب باپ تھا، یہ سب ایسے ہیں باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان. پر ہمارا تو عقیدہ اور یقین یہی ہے کہ جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے تو کسی ایسے کو نبی نہیں بناتا کہ جو ایسوں کی اولاد ہو جو بت پرستی کرتے ہو. تو جناب ابراہیم، اب ابھی جناب ابراہیم جو تھے، دیکھیے آج بہت غور سے سنیے، بڑی امپورٹنٹ مجلس ہو رہی. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد ایسی مجلس ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ بڑی محنت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ابھی جناب ابراہیم 13-14 سال کے، ظاہر سی بات ہے کہ 13-14 سال کے ویسے نہیں تھے جیسے ہمارے 13-14 سال کے بچے ہوتے ہیں. اس وقت 14 سال کا بچہ بالکل جوان ہوتا ہے. 11 سال کے تھے مولا عباس جنگ صفین میں، 11 سال کے، اور مؤرخ نے لکھا ہے مرد کامل. تو یہ مولا عباس کی تو جناب ابراہیمی کی اولاد ہے نا. تو ابراہیم بھی 13-14 سال میں جوان نظر آتے تھے، لیکن لوگ یہ دیکھتے تھے کہ سب بت پرستی کر رہے ہیں مگر ابراہیم بت پرستی نہیں کر رہے. یعنی ابراہیم بت پرستی سے انحراف کرتے تھے. سنیں میری بات، انحراف کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، بت خانے میں نہیں جاتے تھے. ابھی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن بت پرستی نہیں کرتے تھے. تو ان کی قوم کے لوگ ان کو تنزن حنیف کہنے لگے. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، سن رہے ہیں؟ ان کو تنزن حنیف کہنے لگے. حنیف کا مطلب ہے انحراف کرنے والا، الگ رہنے والا. کیونکہ ابراہیم بت پرستی سے الگ رہتے تھے، لہذا ان کی قوم کے لوگ تنزن سمجھے چڑھانے کے لیے ابراہیم کو حنیف کہنے لگے. اب بچہ بولے گا تو جملہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. جیسے ابراہیم کی قوم کے لوگ ابراہیم کو حنیف کہنے لگے، ایسے ہی بعد رسول لوگ ہمیں رافضی کہنے لگے. جنہیں ہم نے بنایا رسول کے بعد لوگ ہمیں رافضی کہنے لگے، یہ سوچ کے کہ اس قوم نے انہیں چھوڑ دیا. میرا پوری ہسٹری میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت پہنچ کر دی. تو یہ تھے جناب ابراہیم. اب انہوں نے تو تنزن حنیف کہا، لیکن ابراہیم نے خوشی خوشی اس لقب کو قبول کیا. ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے بھی ابراہیم کے لیے اس لقب کو پسند کیا. قرآن میں جگہ جگہ ابراہیم کو حنیف کہا گیا. سنیے، اب دنوں ایک رات ایسی آئی کہ جب ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں بیچ میں نہیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. ایک رات ایسی آئی کہ جب ساری قوم میلہ دیکھنے چلی گئی. ایک بہت بڑا صنم میدانی وہاں تھا. ابراہیم کبھی اس کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، تنہا تھے، چلے گئے بتخانے کے اندر. دیکھا چھوٹے چھوٹے بہت سے بت رکھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بہت سے بت رکھے ہوئے. ہاتھ میں ایک تلوار تھی،
تلوار سے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا. لیکن آپ کو سمجھیں کہ توڑ کیا رہے تھے؟ جیسے کھیل رہے تھے بتوں سے ابراہیم. کسی کا کان کٹ گیا, کسی کی ناک ٹوٹ گئی, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کا پیر ٹوٹ گیا. یعنی یوں سمجھیں کہ سارے کے سارے بت جو تھے وہ کھنڈت ہو. اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں, ایسا بات ہے. کوئی صحیح سلامت بچا نہیں. اب اس میں ایک بڑا بھی تھا, اس پر بیٹھا ہوا تھا, اس کو ابراہیم نے چھوڑ اور جس تلوار سے سارے بتوں کو توڑا تھا اس کو ایک رسی میں پرویا, ایک پھندا بنایا اور اس بڑے بت کے گلے میں ایک صلوات محمد محمد اس کے گلے میں اس کے بعد آگے سو گئے. اب صبح تو وہ سب واپس آئے, وہ بھی آگے اپنے اپنے بستروں میں سو گئے. پھر جب دوپہر تک کی آنکھ کھلی تو دھیرے دھیرے وہ یاد آیا وہ کھانا. وہاں آئے تو منظر دیکھا کہ سب ٹوٹے پڑے. کس نے توڑا, کس نے انہیں توڑا؟ ہم تو سب چلے گئے تھے, کس نے توڑا؟ تو اب سب سوچنے لگے. لیکن بہت قیمتی بات جو شاید اس مجمع میں اکثر لوگوں نے اس سے پہلے نہ سنی ہو, کہ جب میٹنگ ہوئی سوچا کہ بھائی کس نے توڑا, تو ان میں کسی نے کہا کہ ایک جوان ہے جو بت پرستی نہیں کرتا. سنیے, ایک جوان ہے جو بت پرستی نہیں کرتا. اب جوان کے لیے عربی میں بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن قرآن میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ایک فتح ہے. ایک صلوات پر جہر محمد کا ایک فتح ہے جو بت پرستی نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کو ان کی امت نے فتح کہا. کیا سنا ہے آپ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ارے بھیا, جس کو اس کی امت فتح کرے وہ ابراہیم ہوتا ہے, اور جس کے لیے جبرائیل تو زندہ پڑھے لا فتح الا علی. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. ابراہیم کو بلایا کہ جناب ابراہیم آئے. تو ان لوگوں نے جناب ابراہیم کو پوچھا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ جو بڑے صاحب بیٹھے ہیں پوچھو, ان کے پیرے میں تلوار لٹک گئی, ان سے پوچھو کس نے توڑا؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا بتائے گا؟ ابراہیم نے کہا جب یہ بتا نہیں سکتا تو اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب یہ بتا ہی نہیں سکتا تو پھر تمہیں روز قیامت بچائے گا کیسے؟ تو یہ واقعہ جناب ابراہیم. اب اس کے آگے اور سب ہے کہ پھر جناب ابراہیم کو آج کی طرف پھینکا گیا اور وہ سارا واقعہ پر اس وقت میں نے وقت کو گنجائش نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملا تو باقی باتیں آج کے خدمت میں عرض کروں گا. تو جناب ابراہیم نے بت شکن نہیں کی, لہذا ابراہیم کا رائے حنیف. لیکن میرے بھائیوں, ابراہیم نے بت توڑے مگر چھوٹے چھوٹے. بڑے کو چھوڑ دیے. غور کرنے آیا نہیں غور کرا. بت توڑے مگر رات کو
ابراہیم نے کچھ شکنی کی. نہیں ایک جملہ اور کہوں میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں آنے کہتے ہیں وہ خاموش نہیں کہے گا کہ ابراہیم نے بت توڑے مگر پیر زمین پر تھے. ابراہیم نے بت توڑے مگر پیر زمین. ہماری دھیان کروا دے گا. نماز کتنی بار ہم نے یہ خانہ کعبہ میں محمد علی کی بت شکنی کا واقعہ پڑھا, ہمیں نہیں یاد کتنی بار. ہمیں خان یہاں بیٹھے ہوئے مجمع کو بھی یاد نہیں ہوا کہ کتنی بار سنا. یاد نہیں یاد, 50 بار سنا, ہم سے بھی سنا ہوگا, دیگر لوگوں سے بھی سنا. لیکن میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس طرح سے منظر کشی پسند نہیں. اور یہ جو منظر کشی کا نام کرتا یہ کسی خطیب کی محنت نہیں, کسی ذاکر کی ذاکری نہیں, کسی شاعر کا تخیل نہیں جو لوگ میں صاحب داد حاصل کرنے کے لیے پڑھ دیا نہیں سمجھے نہیں. قاضی نور اللہ ششتری علیہ الرحمہ, اس سے بڑا نام ہو سکتا ہے. قاضی نور اللہ ششتری سن 956 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے. قاضی نور اللہ ششتری انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. میرے خیال میں شہید ثالث کے سلسلے میں علمی اور تحقیقی کام تو شاید ہوا ہی نہیں. 110 کتابوں کی فہرست موجود ہے. 110 جو شہید ثالث نے تحریر فرمائی. ان میں کچھ کتابیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, جن میں 2 کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی شہادت کا سبب بنی. ایک کتاب ہے احقاق الحق, جو روزبہان کی کتاب کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمائی. یہ جو کتاب ہے سوائد محرقہ, اس کا جواب بھی شہید ثالث نے تحریر فرمائی. لیکن میں آپ کو جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ کتاب شہید ثالث نے اس وقت تحریر کی جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ شیعہ ہیں کتنے, اور یہ بالکل نیا فرقہ ہے. 100 سال سے شیعہ وجود میں آئے ہیں, اس سے پہلے شیعوں کا کوئی وجود ثابت نہیں. تو شہید ثالث نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے مجالس المومنین. ہو سکتا ہے آپ نے اس کتاب کا نام سنا ہو, لیکن میں نے تھوڑی سی ڈیٹیلز اس لیے عرض کی کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی. اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر یہ ثابت کیا جائے, یہ بتایا جائے کہ وہ شیعہ کب سے ہیں اور کہاں کہاں شیعہ رہے. سمجھ رہے ہیں, کہاں کہاں شیعہ رہے. تو اس کے پہلے حصے میں شہید ثالث نے شہروں کا تذکرہ, بہت سے شہروں کا تذکرہ میں نے شروع کیا ہے مکے سے, مدینہ اور پھر طائف, سمجھ رہے ہیں, اور پھر کوفہ اور پھر ایران کے مختلف شہر, یعنی جتنے شہر ایران میں سب کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا. اور یہاں تک کہ اب بہت لمبی چوڑی فہرست ہے ان شہروں کی جن کا تذکرہ شہید ثالث نے اپنی کتاب میں کیا. آخر میں انہوں نے کشمیر کا بھی تذکرہ کیا, کشمیر کا بھی تذکرہ کیا, لداخ کا بھی تذکرہ کیا, سندھ کا بھی تذکرہ کیا, اور اس کو انہوں نے تحریر کیا کہ ان مقامات پر شیعہ پائے جاتے تھے, ان کے عقائد کیا تھے, ان نظریات کیا تھے, اور کیسے تھے, اور کس طرح سے مولا علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے, اور کس طرح سے دشمنان اہل بیت سے عداوت رکھتے تھے, اور کس طرح سے ان پر لعنت کرتے تھے, اور کتنی ان سے نفرت کرتے تھے. وہ ساری باتیں انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی.
تو اس کے بعد پھر انہوں نے قبیلوں کا تذکرہ کیا. آپ بول تو نہیں کرو صلوات کرو محمد ٹھیک ہے. بچوں کے بعد پڑھنے کا تو وقت نہیں تو کم سے کم سنی لیں. تو اس کے بعد انہوں نے قبیلوں کا تذکرہ کیا, مختلف قبیل, اور ان قبیلوں میں دکھایا کہ ان قبیلوں میں شیعہ پائے جاتے ہیں. فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ, تو بہت سے قبیلوں کا تذکرہ انہوں نے کیا. اور پھر جب قبیلوں کا تذکرہ تمام ہو گیا تو پھر انہوں نے شخصیات کا تذکرہ کیا کہ جو شیعہ اصحاب رسول میں بھی تذکرہ کیا کہ فلاں صحابی اور فلاں صحابی اور فلاں صحابی اور فلاں صحابی اور فلاں صحابی. اور ایک بڑا خوبصورت سا جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے صحابیوں میں بھی 16 رافضی تھے. ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ شیخ رسالت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابیوں میں بھی 16 رافضی تھے. اب ہم صرف ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو ابن قتیبہ لکھ رہے ہیں کہ رسول کے صحابیوں میں 16 رافضی تھے, ہمیں بتاؤ کہ ستاروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھ محمد شخصیات کا تذکرہ کیا. تو وہ کتاب ہے مجالس المومنین. تو مجالس المومنین میں جہاں انہوں نے مکے کا تذکرہ کیا ہے وہاں مولا علی کی بت شکنی کا تذکرہ کیا. اب دیکھیے, اب اگر آپ خاموش رہ گئے تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی, اس لیے کہ میں شہید نے جو منظر کشی کی ہے وہ شکنی کی وہ حد تک پہنچایا. وہ لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا رسول کعبے کے قریب پہنچے, کہا یا علی کعبے کو بتوں سے بات کر دیجئے. مولا علی کعبے میں داخل ہوئے, کچھ چھوٹے چھوٹے بت خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے کھڑے تھے. علی نے پہلے ان کو باہر کیا, کچھ بڑی مضبوطی سے گڑے ہوئے تھے. علی نے ان کو اکھاڑ کے میسج دیا کہ جو اللہ کے حرم میں گڑے ہوئے ہیں جب وہ نہ بچ پائے تو جو محمد کے حرم میں گڑے ہوئے ہیں ان کو نکالا. تو میں نے آپ کو جگانے کے لیے عرض کر دیا. اب شہید کے جملے ملاحظہ فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک بت بہت بلندی کے اوپر تھا. دیکھیے یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل تو عجیب عجیب لوگ آ رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں صاحب یہ ظاہرین بنا کے پڑھ رہے ہیں. اب شہید سالس لکھ رہے ہیں, اب بتاؤ. اور لکھا ایک بت بہت بڑا بت کہ جس کا نام تھا عزا, وہ بہت بلندی پر رکھا ہوا تھا. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی آپ میرے دوست کو قدم رکھیے. علی نے دوست رسول کو قدم رکھے. رسول علی کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے, کہا یا علی ہاتھ پہنچا. کہا اللہ کے رسول عرش الہی میں جو چیز کریے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں. عرش الہی میں جو چیز کریے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں. اب آپ مکمل طور پر میری طرف دیکھیں تو آپ کو لطف آئے. اب شہید کے جملے انہوں نے فرمایا کہ وہ جو سب سے بڑا بت تھا. لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا نہیں تھا, وہ شیشے کا بنا ہوا نہیں تھا, وہ تانبے کا بنا ہوا. میرے خیال میں آپ کے گھر میں بھی تانبے کا کوئی نہ کوئی برتن ہوگا ضرور ہوگا. اس لیے کہ میرے خیال میں آج سے 25-30 سال پہلے تانبا جو تھا تو اسٹیٹس سمبل سمجھا گیا. ٹھیک ہے, جب کسی کو جہیز ملتا تھا تو اس کو دیکھا جاتا ایک صلوات پڑھنا تو ہم جی کسی وقت بریانی ہوتا ہے. تو بہرحال
जहर तो बाकायदा दिया जाता है। हमारी वालदा के जहर नहीं हमारे घर में रखा हुआ, हमारी इतनी चीज़ों पर तांबे की रखी हुई और पानदान किया जाता तो इतना बड़ा और तांबा बड़ी कहानी ये तांबे की दे देते ये बड़ा तांबे का और ये तांबे का। तो तांबा जो था उसके पीछे बहुत से मामला थे। एक तो सबसे बड़ा मसला ये था कि खुदा न खास्ता अगर कभी खराब होता है तो वो आसानी की तरफ एक सलावत भारत वो बच्चे जो बचपने से प्रेशर कुकर की सीटियां सुन के बड़े हुए हैं एक सलावत मोहम्मद पूरी तवज्जो के साथ आप समझ लेना। तो वो कैसे बना था कि तांबे का बना तांबे कॉपर बना हुआ वो सनम था वो ऊपर रखा हुआ था। तो अब जब मौलानी रसूलुल्लाह के जोश पर बुलंद हुए तो कहा अली से गिरा दो। तो किबला अगर अली चाहते तो जो दो उंगलियां खैबर के लिए इस्तेमाल की थी वो भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। जो चुगलिया का उसको गिरा देने इशारा काफी था, वो जमीन पे आ जाता। लेकिन शायद मेरे मौला को कुछ बचाना था, मेरे मौला को कुछ बचाना था। देखिए सर मैंने लखनऊ पढ़ा था, दोबारा यहाँ पढ़ रहा हूँ। अब देखता जब आप कैसे सुनते हैं और समझो आपकी। तो मौला अली ने सबसे पहले उसके सर को पकड़ा। क्या सुन? अब देखिए क्या बात, आपने मौला उज्जा अली ने उसके सर को पकड़ा, अली ने उसके सर को पकड़ा और उसके बाद उसे हिलाया। अब जो अली ने हिलाया तो उसका के साथ कबीला 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 जनाब इब्राहिम के दीन पर अमल करने वाले
جو دین ابراہیم پر اب عزیزوں جناب ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں ابراہیم اللہ کے کہ جن کی سنت رسول کی شریعت کے شامل۔ آپ مجھے بتائیں کسی نبی کی سنت شامل ہے؟ آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، لیکن جناب ابراہیم کعبہ ابراہیم نے بنایا نا، طواف محمد کی امت کر رہی، صفا و مروہ کے درمیان ابراہیم کی دولت دوڑی، ابراہیم کے بچے کے لیے پانی لینے، آج وہاں سارے حدیث صحیح کر رہے ہیں، سب صحیح کر رہے ہیں۔ شیطان نے 3 جگہ پر اس قربانی کو روکنے کی کوشش کی تو ہمارے حاجی تو شرافت سے کنکریاں مار رہے ہیں، لوگ ناچ ماچ کے چپلیں مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، سارے مناظر آپ ویڈیو کلپس سے دیکھتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، کبھی آپ نے اس بات کا غور کیا کہ وہی ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بیٹے نے کہا بابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں پائیں گے۔ بیٹا راضی ہے، راضی ہے بیٹے کو لے کے چلے، رسی ساتھ ہے، چھری لے کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کی ماں کو بتایا میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے، کہ رسی کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ رسی سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں پانی نکالنا پڑے، چھری کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی قربانی کرنا پڑے لہٰذا ہم چھری لے جائیں۔ اس پورے ایپیسوڈ میں، پورے واقعے میں معمولی معاملہ نہیں ہے، ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم راضی ہے، بیٹا راضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چھری ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، گردن ابراہیم کے بیٹے کی ہے، ذبح ابراہیم کے بیٹے کو ہونا ہے، لیکن پریشان شیطان پوری کوشش شیطان کی ہے کہ کسی طرح سے اس قربانی کو روک دیا جائے، ہونے نہ والی قربانی روک لی جائے قربانی۔ کبھی اسماعیل کے پاس آ کے ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ہاجرہ کے پاس جا رہا ہے، کسی طرح سے قربانی نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ کیا ہاجرہ اپنے نبی کے بیٹے سے محبت ہے؟ ارے اگر محبت ہوتی تو حابیل کو بچاتا، نہیں بچایا۔ پھر یہ یہاں پریشان کیوں ہے؟ کیوں پریشان؟ کس لیے پریشان؟ یہ صرف اس لیے پریشان ہے کہ ابراہیم اللہ کی محبت میں یہاں تک آ گئے۔ نہیں اور ہی نہیں کیا اس پر میں نے، نہ اسے ابراہیم سے محبت ہے، نہ ہاجرہ سے محبت ہے، نہ اسماعیل سے محبت ہے، پریشان اس لیے ہے کہ ابراہیم اللہ کی محبت میں یہاں تک آ گئے۔ قبلہ محرم آیا، اس قوم نے کبھی کسی اور نے چندہ نہیں مانگا، تم پیسے دے دو ہمیں سبیل لگانا ہے، تم رقم دے دو ہم تازیہ لے کے آئیں گے، تم کچھ ہمیں ادھار دے دو ہم تبرک خریدیں گے، پیسہ ہمارا، مال ہمارا، تبرک ہمارا، کالے لباس ہمارے، جسم ہمارا، بچے ہمارے، کیا سن رہے ہیں؟ عزا خانے ہمارے،
تعزیہ ہمارا، علم ہمارا. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. ارے بھائی مال ہمارا، تبرک ہمارا، پانی ہمارا، پلا رہے ہیں دوسروں کو، ہاتھ ہمارے، سینہ بھی ہمارا، آنکھیں بھی ہماری، آنسو بھی ہمارے، زنجیر بھی ہماری. کیا سنا آپ نے؟ پیٹھ بھی ہماری، تلوار بھی ہماری، خون بھی ہمارا. پریشان شیطان. تقریریں کرتے ہوئے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تعزیہ نہ اٹھاؤ، علم کی طرف نہ دیکھو، ماتم نہ کرو، خون نہ بہاؤ، پانی نہ پلاؤ، تعزیہ نہ اٹھاؤ، فرش عزا نہ بچھاؤ. ارے بھائی کیوں پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ 2 مہینے 8 دن سے پہلے تمہیں ہم سے کوئی محبت نہیں ہوئی؟ کبھی تم آتے ہم سے پوچھنے کے لیے آپ کے گھر میں کھانا پکا یا نہیں پکا، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. یہ محرم میں عزاداری دیکھ کے اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ جملہ آج کر رہا ہوں کہ وہاں شیطان اس لیے پریشان تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں یہاں تک آ گئے. یہ یزیدی اس لیے پریشان ہے کہ یہ حسین کی محبت میں یہاں تک آ گئے. بات کرو وہاں ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی لیکن آنکھوں کو پٹی باندھ دی. کربلا قربانیوں کی معراج، شہادت کا سدرۃ المنتہا، جہاں حسین جوان داد کے سینے سے برچھی گیا. عزیزم آج 16 محرم ہے، عشرہ اللہ کی مجلس نہیں. یہ مسائل تفصیل سے ہم عشرہ اللہ میں پڑھتے ہیں. اس وقت چند اشارے کرنا اور مجلس تمام ہو. عزیزوں کربلا کے میدان میں علی اکبر جنگ کر تلوار چل رہی، آقا حسین ایک بلندی پر کھڑے علی اکبر کی جنگ دے گئے. ام لیلہ خیمے کے در پر کھڑی ہوئی حسین کا چہرہ دیکھ رہی. گویا حسین کے چہرے کے آئینے میں اپنے بیٹے کی جنگ ملاحظہ فرما رہا ہے. خیمے میں مسلم زینب دعا کر رہی ہے. زینب کے پیچھے سکینہ کھڑی ہوئی آمین کہہ رہی ہے. غضب ہو گیا دوستوں. میدان سے آواز آئی یا بقا علیک منی سلام. میدان میں گھوڑے سے علی اکبر گرے، بلندی پر حسین گرے، خیمے کے دروازے پر ام لیلہ گری، مسلح پر زینب گری، زینب کے پیچھے سکینہ گری. اے میرے لال، تمہارے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. چلے حسین گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، 10 مرتبہ گرے، 10 مرتبہ اٹھے. آخر میں حسین کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے بیٹے تک پہنچے. اے میرے لال کہاں طرف لگا؟ کہا بابا نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹ گئی. جزاکم اللہ خیر جزا. امام حسین نے گھٹنے کو زمین پر رکھا، بایاں ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، داہنے ہاتھ سے نیزے کی ہنی کو پکڑا،
لاشا کیسے اٹھائیں؟ کسی طرح سے لاشے کو اٹھایا، 2 قدم آگے بڑھے، لاشے کو پھر زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر زمین پر رکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ۔ کم سے بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا جانے کہ لاشا کیسے اٹھتا ہے۔ روایت کہتی ہے کچھ بچے علی اکبر کے سر سے نمٹ گئے، کچھ بچے سینے سے نمٹ گئے، کچھ بچے بازوؤں سے نمٹ گئے، کچھ بچے کمر سے نمٹ گئے، کچھ بچے پیروں سے نمٹ گئے۔ آگے آگے بچوں کے ہاتھوں میں علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین، مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، لیکن عزیزوں بیویاں بھی بیٹھی مجلس سن رہی ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ بھی متوجہ ہو کے سنیں۔ لیکن اللہ بچے سے جو محبت ماں کو ہوتی ہے وہ کسی ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ایک بڑی نفسیاتی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عزیزوں، اگر کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہو، اب کوئی شخص سامنے بیٹھا ہو، اب وہ ٹکٹکی باندھ کے اس بچے کو دیکھنے لگے، دیکھتا رہے تو ماں بے چین ہو گئی۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو قدر کرو، ان کے پیروں کو بوسہ دو۔ یہ محبت دنیا میں کہیں اور سے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ماں پریشان ہو جائے۔ ان باتوں کو آپ حرام و حلال کے ترازو کو مت توڑیے، ماں بے چین ہو جائے۔ اگر کوئی غور سے بچے کو دیکھنے لگے اور دیکھتا رہے تو ماں فوراً عادت سے اپنے بچے کو ڈھک لیتی ہے۔ کیوں؟ کہیں نظر نہ لگ جائے میرے بچے کو، یہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ عزیزوں لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، بڑی بڑی منزلیں راستے میں پڑے۔ ایک جگہ پر جب یہ قافلہ رکا تو چند عورتیں اپنے گھروں سے نکل کے آئیں۔ اب وہ عورتیں ان سروں کے پاس آئی جن لوگوں کے نینا پہ بلد تھے۔ ایک سر کو دیکھا، عباس کے سر کو دیکھا، ارے یہ تو جوان ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل کی کوئی تمنا دل میں رہے۔ قاسم کے سر کو دیکھا، ارے یہ بچہ اسے کس نے مار ڈالا؟ اور محمد کے سر کو دیکھا، ارے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 6 مہینے کے بچے کے سر کو دیکھا، اچھا یہ لوگ صاحب اولاد نہیں تھے، چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا۔ آقا حسین کے سر کے قریب آئی، یہ تو اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ معلوم ہوتا ہے، یہ متنازع میں تلاوت کر رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ خواتین اس میدے کے قریب آئی جس پر